بال بچوں کے لیے گھر میں خدا کو چھوڑے، بال بچوں کے لیے گھر میں خدا کو چھوڑے، مصطفیٰ پڑھ کر گھر بار نچھاور صدیق، مصطفیٰ پڑھ کر گھر بار نچھاور صدیق، صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام، صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام، عظمت کو سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، ماہ جمادی الاخری جاری و ساری ہے۔ اس ماہ مبارک کی 22 تاریخ کو میرے آقا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس مبارک ہے۔ اس تاریخ پر آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا، اسی نسبت سے کچھ آپ کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ آپ کا نام مبارک، آپ کا لقب نہیں بلکہ القابات، آپ کی کنیت اور اس کی وجہ کچھ یہ مدنی پھول پیش کرتا ہوں۔ ہمارے آقا حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام تھا عبداللہ بن عثمان۔ وہ نام پر آپ کی کنیت ایسی غالب ہو گئی کہ بہت ساروں کو نام بھی پتہ نہیں، وہ ابو بکر نام کہا جاتا ہے، تو نام نہیں، یہ آپ کی کنیت ہے۔ اور کنیت کیا ہوتی ہے، لقب کیا ہوتا ہے، یہ کتاب جو نا بہت پیاری لکھی گئی ہے، نام رکھنے کے احکام۔ دعوت اسلامی کا جو شعبہ ہے، اشاعتی ادارہ ہے مکتبۃ المدینہ، اس نے شائع کیا ہے اور تحریر کردہ ہے المدینۃ العلمیہ کا۔ تو نام کیا ہوتا ہے، یعنی نام کیسے ہونے چاہیے، لقب کیا ہے، یعنی اچھی یا بری صفت کی وجہ سے جو نام پڑتا ہے اس کو لقب کہتے ہیں۔ اور کنیت کیا ہے، جو بیٹا یا بیٹی کی نسبت سے نام پڑ جاتا ہے، جیسے ابو القاسم، ابو بلال، ابو ہلال، ابو رجب، ابو سعید، اس طرح۔ بہرحال ہمارے آقا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام مبارک عبداللہ، آپ کے والد کا نام، ان کی بھی کنیت مشہور ہے، ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کا نام ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور آپ کی کنیت کیا ہے، ابو بکر۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مرآت شرح مشکات میں لکھا کہ عربی زبان میں ابو کا معنی ہے والا اور بکر کے معنی ہے اولیت۔ میں خلاصتاً عرض کر رہا ہوں، تو ابو بکر کے معنی کیا ہوئے، اولیت والے۔ کس چیز میں اولیت؟ سنیے، اسلام لانے میں اولیت، مال خرچ کرنے میں اولیت، جان لٹانے میں اولیت، مکے سے مدینے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر ہجرت کرنے میں اولیت، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد وفات میں اولیت، قیامت کے روز قبر کھلنے میں اولیت۔ بروز قیامت سب سے پہلے محبوب رب العزت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مزار پر انوار سے باہر تشریف لائیں گے، اس کے بعد ہمارے آقا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مزار پر انوار سے، جو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہی، وہاں سے باہر تشریف لائیں گے۔ تو ابو بکر کا مطلب ہے اولیت والا۔ یہ بھی کہا گیا کہ شروع ہی سے آپ کے خصائل بڑے عمدہ تھے، بڑے حمیدہ تھے، اس لیے آپ کو
ابو بکر کہا گیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمارے آقا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا انت عتیق من النار، تم جہنم سے آزاد ہو۔ تو آپ کا نام پڑا عتیق، بہت اچھا نام ہے۔ بعض دینی ماحول سے دوری رکھنے والے مسلمان وہ طرح طرح کے عجیب و غریب نام رکھتے ہیں۔ صدیق کتنا اچھا نام ہے، لقب ہے لیکن نام بھی تو بہت پیارا ہے۔ ابو بکر نام رکھیں، عتیق نام رکھیں، عبداللہ نام رکھیں، عثمان نام رکھیں، انبیاء کے ناموں پر نام رکھیں، سید انبیاء کے ناموں پر نام رکھیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صحابہ کے ناموں پر نام رکھیں، اولیاء کے ناموں پر نام رکھیں۔ کتنے پیارے پیارے نام ہیں۔ اتنے پیارے پیارے نام چھوڑ کر اور طرح طرح کے عجیب و غریب نام رکھیں تو یہ ظاہر نادانی ہوگی۔ نام رکھنے کے احکام، یہ کتاب پڑھ لیں گے نا، وہ شوق ہوتا ہے کہ بچے کا نام ایسا رکھیں جیسا کسی کا نام نہ ہو، بچی کا نام ایسا رکھیں جو کسی کا نہ ہو۔ تو اس میں نئے نئے نام ہیں، بہت پیارے نام ہیں، آپ اس کو لیں تو صحیح، پڑھیں تو صحیح اس میں، اور اللہ والوں کی کنیتیں، ان کے القابات وغیرہ، اس کی بھی تفصیل ہے۔ ہمارے آقا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی کہا گیا آپ کے بارے میں کہ آپ چونکہ حسین و جمیل بہت تھے، اس لیے بھی آپ کا نام عتیق پڑا، اور خیر کے کاموں میں آپ سبقت کرتے تھے، اس لیے بھی آپ کو عتیق کہا گیا۔ آپ کا نسب بڑا پاکیزہ تھا، اس لیے آپ کو عتیق کہا گیا۔ یہ بھی کہا گیا کہ ماں کی دعا کے سبب عتیق کہا گیا۔ آپ غلام آزاد کرتے تھے، اس لیے آپ کو عتیق کہا گیا۔ آپ آسمان و زمین میں عتیق ہیں، اس لیے آپ کو عتیق کہا گیا۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کا ایک لقب ہے صدیق۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، بے شک اللہ رب العزت نے تمہارا نام صدیق رکھا ہے۔ شان صدیق اکبر کا کیا کہنا کہ آپ کا نام صدیق اللہ تعالی نے رکھا، اور جبریل امی علیہ السلام سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو گفتگو شب معراج ہوئی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے جبریل، میری قوم مجھ پر تہمت لگائے گی اور وہ میری تصدیق نہیں کرے گی کہ میں نے معراج کا شرف پایا۔ تو جبریل امی علیہ السلام نے عرض کی اگر آپ کی قوم آپ پر تہمت لگائے گی تو کیا ہوا، ابو بکر تو آپ کی تصدیق کریں گے کیونکہ وہ تو صدیق ہیں، اور آپ زمانہ جہالت سے ہی صدیق تھے، آپ غلط بیانی نہیں کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ شب معراج میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ ہر آسمان پر صدیق اکبر کا نام لکھا ہوا تھا۔ کس طرح؟ محمد اللہ کے رسول ہیں، ابو بکر صدیق میرے خلیفہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اور آپ کے صدقے ہماری بے حساب بخشش ہو جائے، اور آپ صدیق ہیں۔ صادق وہ جو سچی بات کہے، سچا آدمی، اور صدیق کیا ہے؟ سبحان اللہ، صدیق وہ جو وہ کہے ویسا ہو جائے، آپ صدیق ہیں۔ اور صدیق جو ہے نا، یہ اولیاء کی ایک قسم بھی ہے، اور اولیاء میں سب سے افضل جو قسم ہے وہ صدیقین کی ہے، اور مقام ولایت میں جو سب سے افضل مقام ہے وہ صدیقیت ہے۔ اور ہمارے آقا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ عرفہ و اعلیٰ مقام حاصل ہے کہ آپ صدیق ہیں، اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ مقام و رتبہ آپ کو حاصل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ پر کروڑوں رحمتیں ہوں، اور آپ کے صدقے ہماری بے حساب بخشش ہو، آمین۔ بال بچوں کے لیے گھر میں خدا کو چھوڑے، بال بچوں کے لیے گھر میں خدا کو چھوڑے، مصطفیٰ پڑھ کر گھر بار نچھاور صدیق، مصطفیٰ پڑھ کر گھر بار نچھاور صدیق، صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام، صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام، عظمت کو سلام۔